اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرمت والا شہر قرار دیا اور اس کی حدود مقرر فرمائی، اور وہ حدود مسجد نبی جو موجودہ مسجد نبی ہے اس سے باہر تک ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ تو باہر تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ سٹوری اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عابد اقبال۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ مدینہ منورہ میں سیاست کی آڑ لیتے ہوئے کچھ سیاسی جو کارکنان تھے انہوں نے ماہ مقدس کے اندر مقدس جگہ کا تقدس پامال کرتے ہوئے وہاں پہ جو ہے وہ بلند آواز کے اندر جو ہے وہ سیاستدانوں کو چور چور کے جو الفاظ اور کچھ اور جو نازیبا الفاظ تھے وہ بیان کیے۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عظیم اختر صاحب، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج ان کا جو میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا تعارف ہے۔ تو آئیے ناظرین ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جو ہے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے یہ اپنے کیا خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سر ہمیں ذرا بتائیے گا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ اپنے کیا خیالات کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام انسانوں میں سے سب سے محترم جو شخصیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بنایا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو، آپ کی ذات کو اور آپ کے شہر کو حرمت حاصل ہے۔ امام الہدا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کوئی آواز بلند کرے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ وعید سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام زندگی بھر کے اعمال ضائع کر دیں گے۔ اب اس نے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے اعمال کیے ہوئے ہوں گے کہ اس نے حج بھی کیے ہیں، اس نے روزے بھی رکھے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں جن لوگوں سے مخاطب ہے وہ لوگ بھی کائنات کے ان لوگوں میں سے ہیں جن کا نبیوں کے بعد رتبہ آتا ہے، یعنی انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے انسان جو عظمت والے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اگر تمہاری آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو جاتی ہیں تو ہم تمہارے اعمال ضائع کر دیں گے، تمہاری جو پچھلی محنت ہے، قد و کاش ہے، وہ ساری کی ساری ضائع کر دی جائے گی، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے امتحان کے لیے منتخب فرمایا، انہی کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ینادونک من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے اونچی اونچی آواز سے پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اب علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو موجود نہیں، اب آپ کے شہر کو حرمت حاصل ہے، آپ کی مسجد کو حرمت حاصل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے وہ مسجد ہے جو موجودہ مسجد ہے یہی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جتنی مرضی، یعنی باقاعدہ ایک حد مقرر کی ہے اس کی، یعنی تک پھیل جائے یہ میری مسجد ہے۔ وہ تقریباً اگر دیکھا جائے تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہاں سے وہ 2.5-3 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے۔ اب اسے کہتے ہیں حرم۔ جو مکہ ہے نا، ایک ہے حرم، ایک ہے حدود حرم۔ اب اگر آپ عمرے پہ گئے ہیں تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ آپ حرم سے نکلتے ہیں تو آپ مسجد عائشہ جاتے ہیں، تو مسجد عائشہ حرم سے خاصی دور ہے، گاڑی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، 2 ریال گاڑی والے لیتے ہیں، پھر وہ گاڑی چلتی، جب مسجد عائشہ میں جاتے ہیں نا وہاں ایک دیوار بنی ہوئی ہے، دیوار کے درمیان میں نشان لگا ہوا ہے، تو آدھی وہ حدود حرم میں ہے، آدھی وہ حدود حرم کے باہر ہے۔ اس نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس نشان سے آگے حرم کی حدود شروع ہو جاتی، جہاں سے حرم کی حدود شروع ہو وہاں وہ پابندیاں لاگو ہو جاتی کہ وہاں آپ درخت نہیں کاٹ سکتے، وہاں کسی جانور کو آپ اذیت نہیں دے سکتے سوائے 5 جانوروں کے، ومن داخلہ کان آمینہ، جو وہاں داخل ہو جائے اس پہ آپ تشدد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرمت والا شہر قرار دیا اور اس کی حدود مقرر فرمائی، اور وہ حدود مسجد نبی جو موجودہ مسجد نبی ہے اس سے باہر تک ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ تو باہر تھے، کہاں باہر تھے وہ؟ یہ یعنی کہ آڑ لے کے عذر گناہ بدتر از گناہ طویلیں پیش کی جا رہی ہیں، اور ان لوگوں کو خدا سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، جس سے بھی گناہ ہوا، جس نے بھی کمی کی، تم کیوں گنہگار ہوتے ہو؟ یہ سیاست قبروں تک تمہارے ساتھ جانی ہے،
قیامت کے دن یہ سیاست کام آنی، شہباز شریف کا ساتھ کام آنا ہے، یا عمران خان کا ساتھ کام آنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کام آنا ہے؟ جبکہ اس بات پہ سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق ملنا ہے، شفاعت کا حق ملنا ہے، ان لوگوں کو تو نہیں ملنے شفاعت کے حق۔ تو کہیں ان کی محبت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حق سے محروم تو نہیں ہو رہے؟ یہ غلط ہوا، کبائر میں سے ہے۔ اور اگر اس کے پیچھے تخریب تھی، اگر اس کے پیچھے فساد کے نظریات تھے کہ ہم کوئی فساد کرنا چاہتے، تو اس کے بارے علماء بیٹھیں گے، مملکتیں بیٹھیں گی، چونکہ وہاں اس عمل کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد پھوٹ سکتا تھا۔